بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ فرماتے ہیں قبیلہ مدر کے کچھ لوگ آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، تو ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، غربت چھلک رہی تھی، حالات ان کے پراگندہ تھے۔ تو فرمایا ان بیچاروں کی غریبی دیکھ کر، مظلومیت دیکھ کر، غربت اور بھوک دیکھ کر حضور پریشان ہو گئے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ وہ درد تقریروں میں نہ رہے، وہ دل میں محسوس ہو۔ سرکار پریشان ہو گئے اور نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آذان پڑھیں۔ حضرت بلال نے نماز کے لیے آذان پڑھی، حضور نے جماعت کرائی اور پھر صحابہ کی توجہ دلائی کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو۔ یہ بات کو سمجھے، اگر کوئی شخص صاحب حیثیت ہو تو اس کی توجہ دلائی جائے کہ یہاں غریب بستے ہیں، تنگ دست لوگ ہیں، مجبور ہیں، مقروض ہیں، توجہ دلائی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کی مدد کرو۔ فرمایا جب وہ آئے تو ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، حالات پراگندہ تھے، لیکن جب حضور نے اعلان کیا ان کے لیے تو کوئی ان کے لیے کھانا لا رہا ہے، کوئی سرکہ لا رہا ہے، کوئی کھجورے لا رہا ہے، یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود، کوئی کمبل لا رہا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ان غریبوں کے چہرے کھانا کھا کر تحفے وصول کر کے ان کے چہرے کھلنے لگے نا، تو ہم نے نبی کریم کو بھی مسکراتے ہوئے دیکھا۔ کسی کو دکھی دیکھ کر دکھی ہونا یہ حضور کا طریقہ ہے، اور کسی کو خوش دیکھ کر خوش ہونا یہ حضور کا طریقہ ہے۔ لیکن ہمارا ماحول بڑا عجیب ہو گیا ہے۔ اسی گلی کے اندر کچھ بچے رات کو 10,000 کا فاسٹ فوڈ منگاتے ہیں، اور اسی گلی میں چند گھر چھوڑ کر ایک گھر وہ بھی ہوتا ہے جو میاں بیوی رات مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ صبح بچوں کی فیس نہ گئی تو ان کی ٹیچر پھر باتیں کرے گا، ان کے استاد پھر کہیں گے۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، تھوڑا سا اپنے دل کو نرم کیا جائے، کشادہ روئی پیدا کی جائے، اور صدقہ اور خیرات اور کسی کو دینا یہ کروڑوں اربوں سے نہیں اس کا تعلق۔ بخاری شریف میں پورا باب ہے کہ انسان دل کا غنی ہوتا ہے، دل کا، جیب سے بندہ غنی نہیں ہوتا۔ مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ہاں ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ اپنے دل میں کشادگی، نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں اس طرح سبق دیا ہے۔ حضور نے فرمایا جب تم گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ پکا لو، اس میں اپنے پڑوسیوں کو بھی شامل کر لو، کسی غریب کو کھانا دے دو، ایک کا کھانا 2 کھا لیں، 2 کا 4 کھا لیں، 4 کا 6 کھا لیں، لیکن آپس میں دکھ بانٹنے کا مزاج بنائیں۔ ہمارے پاس جیسے جیسے مال آتا جاتا ہے ہم اپنے ذاتی خرچے بڑھاتے جاتے ہیں۔ اچھی بلی گاڑی پہ سفر ہو رہا ہے لیکن مجھے نئے نمبر کی چاہیے، ذرا پہلے چاہیے، 4 لاکھ زیادہ لے لو۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں لوگوں کو کھانا بھی نہیں ملتا بعض کو، اور یہ بھی اسی ملک کا حال ہے کہ نئے ماڈل کا موبائل آئے تو وہ موبائل شارٹ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مسئلہ ضروریات کا نہیں ہے، ان کا مسئلہ خواہشات کا ہے، انہیں خواہشات پوری کرنی ہے جیسے بھی، اور خواہشات کا پیٹ ایسا ہوتا ہے جو بھرا نہیں جا سکتا۔ ہر وقت ایک خواہش پوری کرو، نئی خواہش پیدا ہو جاتی، اسے پوری کرو تو تیسری پوری خواہش پیدا ہو جاتی۔ غرباء کے لیے کچھ دلوں میں گنجائش، مساکین کے لیے کچھ گنجائش۔ اور میں آپ سے عرض کروں، عبادت بھی صرف نفل پڑھنے کا نام نہیں، عبادت بھی فقط تسبیح چلانے کا نام نہیں، لمبے جبے کبے ان کا نام بھی فقط عبادت نہیں۔ وہ میرے بھائی، حضور نے فرمایا جو یتیموں کی مدد میں رہتا ہے، مسکینوں کے کام کرتا رہتا ہے، بیواؤں کی مدد کرتا رہتا ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے۔ آپ لوگوں کی وجہ سے پیچھے نظر نہیں آ رہا، لوگ اشارے کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا ذرا تھوڑا سا مہربانی کریں، تھوڑا پیچھے ہو جائیں بس، محبت سے جی، پیار سے۔ اللہ آپ کو سلامت، وہ دیکھیں نا خوش ہو گئے، ماشاء اللہ، ٹھیک ہوگا، تھوڑا سا اور پیچھے ہو، تھوڑا سا اور پیچھے، خوش رہیں، خوش رہیں گے، خوش رہیں، اللہ آپ کو بھی جزا دے گی۔
آپ بھی بیٹھ جائیں, آپ کی وجہ سے بھی پیچھے نظر نہیں آ رہا. تشریف رکھیں, بیٹھ جائیں. اللہ سلامتی دے, سب کو برکت دے مال. میرے بھائیوں, اب آپ خاموش ہو جائیں جی, خاموشی سے بات سنیں. کوئی دوست بات نہ کرے جی. آداب بیٹا بولے نہیں آپ, آداب محفل کے خلاف ہے باتیں کرنا. دوستو, چند ایک باتیں میں نے عرض کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو جو شانیں عطا فرمائی ہیں, ان میں سے محبوب کی ایک شان یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم. فرمایا تمہارا مشکل میں پڑنا میرے نبی کریم پر گراں گزرتا. کوئی امتی اگر تکلیف میں ہو تو حضور اس کی تکلیف محسوس کرتے, اس لیے کہ وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم, وہ مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانیت کا درد محسوس کیا ہے, اور کریم محبوب علیہ السلام کسی کی تکلیف کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں. میرا خیال ہے میری تقریر زیادہ وہ لوگ سننے آئے ہیں جو موبائل نہیں چلا رہے. جو موبائل چلا رہے ہیں وہ تو گھر میں بھی موبائل ہی چلاتے ہیں. بھائی آپ بات سنیں توجہ سے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ مہربانی کریں, موبائلوں پہ تو ملاقاتیں پہلے بھی رہتی ہیں, تو آج چلو بغیر موبائل کے ملاقات ہے تو کوئی بات ہو جائے آپ دوستوں سے. پیارے بھائیوں, سارے لوگ زندگی کی دوڑ میں آگے نہیں نکل پاتے, سارے کامیاب نہیں ہو پاتے, نکمے نہیں ہوتے, بعض لوگ کام چور بھی نہیں ہوتے. لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں. غربت آ جاتی ہے, تکلیف آ جاتی ہے, آزمائش اور بیماری آ جاتی ہے. ہمارا دین, ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو لوگ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں ہم ان کا بازو تھامیں, ہم ان سے محبت کریں. حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے کمزوروں اور ضعیفوں کی برکت سے دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں جس آدمی کو نعمت مل جاتی ہے وہ اس کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ میں لائق تھا, میں سمجھدار تھا, میں پڑھا لکھا تھا, میں ہی محنتی تھا, یہ میرا حق تھا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, یہ تو اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہے عطا کرے. اپنے دل میں دوسروں کے لیے نرمی رکھنا, ظاہر ہے جس کی آپ مدد کر رہے ہیں, جس کے ساتھ آپ تعاون کر رہے ہیں, جس سے آپ پیار کر رہے ہیں, وہ ایک انسان ہی ہے. انسانوں میں غلطیاں ہوتی ہیں, کمزوریاں ہوتی ہیں, سستیاں ہوتی ہیں, غفلتیں ہوتی ہیں. کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو کشادہ کریں. ہمیں ہمارے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس نیکی کا حکم دیا ہے وہ یک طرفہ نیکی ہے. نیکیاں تجارت نہیں ہوتی کہ سامنے والا کرے گا تو پھر میں بھی کروں گا. نیکی یک طرفہ ہے. آپ بھی اگر بیٹھ سکتے ہیں تو بھائی بیٹھ جائیں. آپ لوگ جو کھڑے ہیں, اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے. اگر تشریف رکھیں گے تو اچھا رہے گا, بیٹھ جائیں گے, اللہ برکت عطا فرمائے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یک طرفہ نیکی کا کہا. معنی کیا ہے؟ کوئی کرے نہ کرے ہم نے نیکی کرنی ہے, کوئی شکریہ ادا کرے نہ کرے ہم نے نیکی کرنی ہے, کوئی اس کا احسان مانے نہ مانے ہم نے نیکی, کیونکہ بندے دیکھ کر نیکی نہیں کرنی, اللہ کی رضا دیکھ کر نیکی کرنی. آپ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کا مقدس طریقہ کیا ہے. قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص مکہ مکرمہ اپنے کچھ اونٹ بیچنے کے لیے لایا تھا. چھوٹا سا تاجر تھا, دیہاتوں سے وہ جانور خرید کے شہروں میں بیچا کرتا تھا. تو وہ چند اونٹ بیچنے کے لیے مکے میں لایا تو اس بیچارے کے نصیب کے اونٹ اس سے ابو جہل نے خرید لیے. اب یہ دور وہ دور تھا جس دور میں وہ نبی پاک علیہ السلام کی بڑی شدید مخالفت کر رہے تھے, حالات بڑے سخت تھے. ابو جہل نے وہ اونٹ خرید لی. اب وہ شخص کہتا ہے میرے پیسے دو, کہتا صبح لے لینا, صبح جاتا ہے کہتا شام آنا, شام جاتا ہے کہتا صبح آنا. غریب آدمی تھا, کل سرمایہ ہی جب اجڑ جائے تو بندہ کدھر جائے. بڑا تڑپا.
लोगों से कहने लगा यहाँ सरदार लोग कहाँ बैठते हैं। आज भी किसी को किसी चौधरी से सरदार से काम पड़ जाए तो वो फोन ही नहीं उठाता, वो कहता है वो मसरूफ था, मैं बिजी था। और आपके हालात खराब होने अभी पूरी तरह शुरू भी नहीं होते कि आपके नंबर ब्लॉक होने शुरू भी हो जाते हैं। हालात अभी पूरी सारी उम्र ही आटा गुद्दा है ते लखा कीते नहीं पेड़े। अब वक्त आया ही थे मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा नेड़े, छोड़ जाते हैं लोग, तवज्जो ही नहीं करते। तो वो शख्स कहता है कोई शख्स मेरी दाद रसी को तैयार ना था, तवज्जो रखे जी, कोई तैयार ही ना था। मैंने पूछा चौधरी कहाँ है, तो कहा ये जो असर के बाद टोलियां बना के बैठे हैं ना हरम मक्का में, ये सरदार लोग हैं। तो वो शख्स कहता है मैं उन लोगों के पास आया, मैंने उनसे कहा यार मैं गरीब आदमी हूं, मेरी मदद करो। किसने पैसे दबाए हैं? जब मैंने अबू जहल का नाम लिया तो उन्हें तो सांप सूंघ गया, बहुत बड़ा बदमाश था, कौन उससे बात करे। ये जालिम पता है मजबूत कैसे होते हैं कि जब वो किसी और पर जुल्म कर रहे होते हैं तो हम मजलूम का साथ नहीं देते, फिर जालिम ताकतवर हो जाता है। हम अपने बच्चे से कहते हैं अंदर से कुंडी लगा ले, ये हमारी आग नहीं। हालांकि पड़ोसियों की आग इसलिए भी बुझा देनी चाहिए कि अगर उनकी ना बुझाई तो कहीं हमारे घर भी ना आ जाए। तवज्जो नहीं करते, जालिम मजबूत हो जाते हैं। तो कहा अबू जाल ने तेरे पैसे दबाए, अब तो सबको सांप सूंघ गया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम हरम मक्का के करीब इबादत में मशगूल थे, तो उसने कहा, एक शख्स ने इशारा किया हुजूर की जानिब, कहा वो जो बैठे हैं ना महबूब, वो तेरा मसला हल करा देंगे। उसने इशारा किया और बाकी हंसे माज़ल्ला, मजाक बनाने लगे, नकले कुफ्र कुफ्र ना बाशर। वो शख्स कहता है मैं बड़ा हैरान हुआ कि भेजते भी हैं और मजाक भी करते हैं, मसला समझ में नहीं आता। लेकिन मैं चला गया, जाके हुजूर की बारगाह में अर्ज किया। फरमाते हैं सादा सा लबो लहजा, जमीन पर हुजूर तशरीफ फरमा है, पहली नजरे लोटले माही तेरे हार शंगारा। फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बात सुनी, न कबीला पूछा, न बरादरी पूछी, न तारुफ पूछा, कुर्बान जाऊं महबूब फरमाने लगे चल मैं तेरे साथ चलता हूं। वो जो वहां बैठे थे सरदार, उन्होंने एक बंदा भेजा, का साथ जाके देखो वहां भला क्या बात होती है। हुजूर तशरीफ लाए। वो शख्स कहता है सारे रास्ते तो नजरें झुकी रही, महबूब धीमे धीमे अंदाज में मेरे सवालों के जवाब देते रहे। लेकिन जब अबू जहल का दरवाजा आया, हुजूर ने दस्तक दी, वो बाहर आया, तो फिर मैंने अपने नबी की नजरों को उठते हुए देखा, फिर चेहरे पे जलाल देखा, फिर मैंने नबुव्वत का दबदबा देखा, मजलूम के साथ खड़े होने में हुजूर का उरूज देखा। करीम फरमाने लगे शर्म नहीं आती, गरीब के पैसे दबा गया है, ला इसके पैसे। उस पर तो गोया कब कभी तारी हो गई, कहने लगा मैं अभी लेके आया। दौड़ा गया, उसके पैसे लाया, अल्लाह के रसूल ने पैसे उसे दिए, उसने शुक्रिया अदा किया। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां से रुखसत हुए। वो जो जासूस भेजा था ना, उससे पूछा बाद में वहां सरदारों ने कि क्या बना, कहने लगे यार तुम बड़ा सरदार कहते थे। उसके तो होश ही उड़ गए हुजूर को देख के, उसकी तो हवास बाख्ता हो गया है वो नबी करीम को देख के, हालत ही खराब हो गई। फौरन पैसे ले आया है और फौरन ला के दे दिए। अबू जाल से पूछा तुझे क्या हुआ था, तू वैसे बड़ी डींगे मारता है, हुआ क्या? तो कहने लगा होना क्या था, पता नहीं महबूब के साथ कौन सी ताकतें थी, जब वो आए हैं तो मुझ पर रोब तारी हो और मैंने फौरन पैसे अदा करने में आफियत समझी। भाइयों, किसी मजलूम की मदद करनी है, किसी गरीब के साथ खड़ा होना है। कबीले में, बरादरी में, खानदान में अगर हमें पता चल गया है कि फलां की ज्यादती है और फलां मजलूम है, मेरी तरफ देखें जी, अब आप मेहरबानी करें, अब छोड़े सारी चीजों को, जो चल रहा है वो चलेगा, आप तवज्जो करें, चंद एक बातें आपसे हो जाए। हमें हमेशा
مظلوموں کی داد رسی کرنی ہے، یہ ہمارے نبی کا درس ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے خاندان کے اندر مظلوم کون ہے، زیادتی کون کر رہا ہے، پر ہم یہ دیکھتے ہیں پیسے کدھر زیادہ ہیں۔ ہمیشہ بھاری اور وزنی پارٹی وہ ہوتی ہے جہاں پیسے زیادہ ہوتے ہیں، انصاف کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ ایک حدیث پاک سنانے لگا ہوں، اسے یاد رکھیے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن رب کریم فرمائے گا فلاں جگہ حق بات کہنے کی ضرورت تھی، تم نے کیوں نہیں کہی؟ اللہ فرمائے گا وہاں ضرورت تھی کہ تم حق بولتے، کیوں نہیں بولا؟ تو بندہ عرض کرے گا مالک میں لوگوں سے ڈر گیا تھا۔ تو حضور فرماتے ہیں رب کریم فرمائے گا میرا زیادہ حق نہیں تھا تو مجھ سے ڈرتا، تجھے مجھ سے ڈرنا چاہیے تھا، تو لوگوں سے ڈر گیا۔ تو ایک تو جی توجہ فرمائیے گا، تو ایک تو یہ ہے کہ مظلوم کی داد رسی کی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ خوش اس وقت ہوا جائے جب کوئی خوش ہو، دوسروں کی خوشی کو محسوس کر کے انسان خوش ہو۔ جب وہ کسی تکلیف زدہ آدمی کو دیکھے تو اسے بھی تکلیف ہو، اور جب وہ دیکھے کہ کوئی خوش ہو گیا ہے تو پھر دل کو خوشی نصیب ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں قبیلہ مدر کے کچھ لوگ آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، تو ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، غربت چھلک رہی تھی، حالات ان کے پراگندہ تھے۔ تو فرمایا ان بیچاروں کی غریبی دیکھ کر، مظلومیت دیکھ کر، غربت اور بھوک دیکھ کر حضور پریشان ہو گئے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ وہ درد تقریروں میں نہ رہے، وہ دل میں محسوس ہو۔ سرکار پریشان ہو گئے، اور نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آذان پڑھیں۔ حضرت بلال نے نماز کے لیے آذان پڑھی، حضور نے جماعت کرائی، اور پھر صحابہ کی توجہ دلائی کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو۔ یہ بات کو سمجھے، اگر کوئی شخص صاحب حیثیت ہو تو اس کی توجہ دلائی جائے کہ یہاں غریب بستے ہیں، تنگ دست لوگ ہیں، مجبور ہیں، مقروض ہیں، توجہ دلائی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کی مدد کرو۔ فرمایا جب وہ آئے تو ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، حالات پراگندہ تھے، لیکن جب حضور نے اعلان کیا ان کے لیے تو کوئی ان کے لیے کھانا لا رہا ہے، کوئی سرکہ لا رہا ہے، کوئی کھجورے لا رہا ہے، یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود، کوئی کمبل لا رہا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ان غریبوں کے چہرے کھانا کھا کر تحفے وصول کر کے ان کے چہرے کھلنے لگے نا، تو ہم نے نبی کریم کو بھی مسکراتے ہوئے دیکھا۔ کسی کو دکھی دیکھ کر دکھی ہونا یہ حضور کا طریقہ ہے، اور کسی کو خوش دیکھ کر خوش ہونا یہ حضور کا طریقہ ہے۔ لیکن ہمارا ماحول بڑا عجیب ہو گیا ہے۔ اسی گلی کے اندر کچھ بچے رات کو 10,000 کا فاسٹ فوڈ منگاتے ہیں، اور اسی گلی میں چند گھر چھوڑ کر ایک گھر وہ بھی ہوتا ہے جو میاں بیوی رات مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ صبح بچوں کی فیس نہ گئی تو ان کی ٹیچر پھر باتیں کرے گا، ان کے استاد پھر کہیں گے۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، تھوڑا سا اپنے دل کو نرم کیا جائے، کشادہ روئی پیدا کی جائے، اور صدقہ اور خیرات اور کسی کو دینا یہ کروڑوں اربوں سے نہیں اس کا تعلق۔ بخاری شریف میں پورا باب ہے کہ انسان دل کا غنی ہوتا ہے، دل کا، جیب سے بندہ غنی نہیں ہوتا۔ مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ہاں ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ اپنے دل میں کشادگی، نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں اس طرح سبق دیا ہے۔ حضور نے فرمایا جب تم گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ پکا لو، اس میں اپنے پڑوسیوں کو بھی شامل کر لو، کسی غریب کو کھانا دے دو، ایک کا کھانا 2 کھا لیں، 2 کا 4 کھا لیں، 4 کا 6 کھا لیں، لیکن آپس میں دکھ بانٹنے کا مزاج بنائیں۔ ہمارے پاس جیسے جیسے مال آتا جاتا ہے ہم اپنے ذاتی خرچے بڑھاتے جاتے ہیں۔ اچھی بھلی گاڑی پہ سفر ہو رہا ہے لیکن مجھے نئے نمبر کی چاہیے، ذرا پہلے چاہیے، 4 لاکھ زیادہ لے لو۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں لوگوں کو کھانا بھی نہیں ملتا بعض کو، اور یہ بھی اسی ملک کا حال ہے کہ نئے ماڈل کا موبائل آئے تو وہ موبائل شارٹ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مسئلہ ضروریات کا نہیں ہے، ان کا مسئلہ خواہشات کا ہے، انہیں خواہشات پوری کرنی ہے جیسے بھی۔
اور خواہشات کا پیٹ ایسا ہوتا ہے جو